ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے منتخب فرمایا، اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو رمضان کے مہینے میں خاص توفیق سے نوازا کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے رہے، روزوں کے ذریعے سے، راتوں کے قیام کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، اللہ کے راستے میں مال اور وقت کو خرچ کرنے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوا، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے
صحت، تندرستی، عافیت کی حالت میں ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ کتنے ہی وہ احباب، دوست، تعلق دار، رشتہ دار ایسے تھے جو اس سے پہلے رمضان کے مہینوں میں صف اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ بچھڑتے چلے گئے۔ زندگی کا قافلہ یہ تو رواں دواں ہے، آج آ رہا ہے، گزر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ عبادات کی قبولیت کی جو علامتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، اور ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ انسان کا اپنے رب سے تعلق کا بڑھ جانا، اللہ کی محبت کا زیادہ ہو جانا، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کی طرف رغبت کا بڑھ جانا، اللہ کے ذکر سے انس کا پیدا ہونا۔ اگر تو یہ چیزیں رمضان کے مہینے میں ہمارے دل میں یہ جذبہ، یہ ذوق و شوق، یہ محبت اور عبادت کی لذت اور حلاوت بڑی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عبادات میں کہیں کوئی مسٹیک ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، اور مایوس ہونے کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے۔ اصل سعادت انسان کے لیے یہی ہے کہ اس کے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ جس انسان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط نہیں، اس کو ساری دنیا بھی مل جائے، وہ بد نصیب کا بد نصیب ہے۔ اور جس کو اللہ رب العزت نے اپنے قریب کر لیا، اپنے پاس بلا لیا اور اپنی محبت جس کے دل میں القاء فرما دی، تو وہ انسان بڑا ہی سعادت مند ہے، وہ قابل رشک ہے۔ اور ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، جس طرح کسی سیزن کے آف ہونے کے بعد آدمی اسٹیمیل لگاتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے کمی اور کوتاہی کے بارے میں، اور جو کچھ اسے حاصل ہوتا ہے اس کا اندازہ کرتا ہے، تو رمضان کے مہینے کے بعد ہمیں بھی یہ اندازہ کرنا چاہیے کتنی محبت پڑی ہے، قرآن مجید سے تعلق کتنا بڑا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ کتنا بڑا ہے، اور نمازوں کی طرف رغبت کتنی زیادہ ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر کا ذوق و شوق کتنا پیدا ہوا ہے، ہمیں یہ ضرور اندازہ کرنا چاہیے اور کمی کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہیے۔ ساکت اور جامد ہو کر بیٹھ جانا کہ ٹھیک ہے پہلے بھی رمضان کے مہینے آتے رہے اور یہ بھی آیا اور چلا گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ہم جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت اور اولیت دیتے ہیں اور بظاہر اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، وہ ہے مال و دولت اور رزق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔
اللہ رب العزت نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہموار کر دیا ہے، تم چلو پھرو اور رزق کو تلاش کرو اور کھاؤ اور استعمال کرو۔ رزق یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، انسان کا امتحان بھی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ رب العزت جس کے لیے رزق کو چاہتے ہیں وسیع کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ جس کے لیے اللہ نے رزق کو وسیع کیا ہے اس کا امتحان اس کے اندر ہے، وہ کیا کرتا ہے، اور جس کے لیے اللہ نے رزق کو تنگ کیا ہے اس کا امتحان اس میں ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے، یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہم یہ امتحان کیسے پاس کرتے ہیں۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ سوچ عام ہے کہ اگر تو کاروبار ترقی کی طرف جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور جو ملازم ہے اس کی تنخواہ بڑھ رہی ہے، اور جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق آمدن ہو رہی ہے، تو آدمی کہتا ہے سب کچھ صحیح ہے، اوکے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کاروبار کچھ ڈاؤن ہے، اور جو اس نے سرمایہ کاری کی تھی اس کو بینیفٹ جو ملنا چاہیے اس کے خیال کے مطابق وہ نہیں مل رہا، یا حالات وہ تنگ ہو گئے، اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ جو حالات تمہارے تنگ ہوئے یہ بھی ہماری طرف سے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دنوں کو تبدیل کرنے والے، قسمتوں کو بدلنے والے، دینے اور لینے والے، یہ سب ہم ہیں۔ ہاں، انسان کو یہ کہا گیا ہے اپنی عقل کو استعمال کرو، علم کو استعمال کرو، اور جو اسباب اور وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاؤ، یہ سب کچھ کرنا تمہارا کام ہے، لیکن بالآخر فیصلہ اللہ رب العزت نے کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں عموماً جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہماری مرضی کے مطابق تو ہمیں نہیں ملا، تو پھر مایوسی طاری ہو جاتی ہے، ہم باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ باقی چیزیں بھی تو دیکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے صرف یہی نہیں کہ مال و دولت کو رزق کہا ہو، اور باقی جو چیزیں ہیں جو ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، ہر انسان کے پاس موجود ہے، اور سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ زندگی ہے، کہ جب زندگی کے سانس پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد آدمی اگر چاہے کہ 2 نفل، یہ تو بڑی بات ہے کہ ایک دفعہ کہے سبحان اللہ، تو نہیں کہہ سکتا۔ اب جو دنیا سے چلے گئے ان کو اجازت نہیں ہے، وہ بے شک سبحان اللہ کہتے رہے سب کچھ، لیکن اب ان کے نامہ عمل میں کوئی نیکی شامل نہیں ہوگی، وہ ذکر نہیں کر سکتے۔ جو دنیا میں کر لیا بس یہی کر لیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اس نے زندگی عطا کی ہے، اور پھر اس کے بعد صحت اور تندرستی، یہ اللہ کا کتنا انعام ہے۔ ان مالداروں سے پوچھیں کہ جن کے پاس سب کچھ موجود ہے، اگر وہ چاہیں تو اپنے آپ کو اور اپنے بیمار رشتہ داروں کو سونے کے ساتھ تول دیں، اتنی دولت ہے ان کے پاس، لیکن وہ بیمار ہے، کچھ کرنے سے عاجز ہے۔ اور پھر دیکھیں جو اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا عظیم اللہ کا یہ رزق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وقت دیا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، ہمیں 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہی کچھ نہیں، اور ان سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے، ان کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے، ان پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ گھاٹے میں پڑ رہی ہیں۔ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، قیمتی، بہت قیمتی نعمتیں ہیں، لیکن شعور نہیں ہے، اس طرف خیال نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔
یہ بھی رزق ہے، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے. خیال نہیں جاتا. اگر خیال جائے تو انسان کی زبان سے نکل الحمدللہ، انسان اللہ کا شکر ادا کرے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جو غریب سے غریب اور کمتر سے کمتر آدمی ہے، وہ بھی اگر دیکھے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جو اس کو اللہ نے عطا کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے ساہوکاروں سے اور عمراء سے بھی بڑھ کر اس کو اللہ نے کئی نعمتیں دی، لیکن اس طرف ہمارا خیال نہیں جاتا. صحت اور تندرستی بھی اللہ کی نعمت، وقت اور فراغت یہ بھی اللہ کی نعمت، اور صلاحیتوں کا ہونا. اللہ نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، کسی کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے، کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے. یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے. اور علم دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے، دین کا ہے، یعنی معلومات یہ تو ہر شخص کے پاس ہے، اور وہ ان معلومات کو مثبت صرف اور خرچ کر کے بہت سارا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، بڑے فوائد حاصل کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے. ملک کی خدمت کر سکتا ہے، خاندان کی خدمت کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے. ہمارے ہاں یہ جو ایک تصور ہے کہ جس کے پاس مال اور دولت ہے بس یہی آدمی مالدار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ جب بنی اسرائیل نے یہ کہا اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، کہ حضرت طالوت علیہ السلام وہ ہمارے رہنما اور قائد کیسے بن سکتے ہیں جبکہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں. اب بنی اسرائیل کی سوچ آج بھی وہی سوچ ہے، ہزاروں سالوں کے بعد وہی سوچ ہے. اس لیے کہ انسان جلد باز ہے. خلق الانسان عجولا، انسان بہت جلد باز ہے. انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، انسان نقد کو دیکھتا ہے، ادھار کو نہیں دیکھتا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس مال نہیں ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ نے اس کو وہ کچھ دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. اللہ نے طالوت علیہ السلام کو جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. جو رزق اس کے پاس ہے وہ تمہاری دولت سے، تمہارے مال سے وہ زیادہ قیمتی ہے. وہ کیا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہے جو تمہاری دولت سے زیادہ بہتر اور زیادہ قیمتی ہے. اللہ نے اس کو جسم عطا کیا، اور جسم سے مراد جسمانی صلاحیتیں ہیں. صحت ہے، تندرستی ہے، اور آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور بیمار ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ عطا کیا ہے یہ مال و دولت سے کہیں بڑھ کر ہے. مال اور جسمانی قوت و طاقت اور صلاحیت. تو کبھی ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ کو کتنی معلومات، مثبت معلومات، غلط معلومات نہیں. علم، وہ علم جس کے ساتھ ہم ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں. علم صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں اس علم کے ساتھ دولت کما لوں. اس علم کے ساتھ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کریں. یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے. علم وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. بے شک وہ دنیا کا علم ہو، سائنسی علم ہو. جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو چاہیے ایک دن ایسا بھی رکھیں کہ یہ فری علاج کرے لوگوں کا. ان کے علم سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، ان کی صلاحیتوں سے قوم کو فائدہ پہنچے. اللہ نے اس لیے ان کو یہ علم اور صلاحیت نہیں دی کہ یہ بھاری بھاری فیسیں وصول کریں اور کسی پر رحم اور ترس نہ آئے
یہ نہ دیکھیں کہ یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، نہیں ہے، پہلے فیس جمع کروائیں گے تو پھر آپ کو نمبر ملے گا، نہیں، آپ کے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ جو بیٹھے ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہیں بیچارے جو لاچار ہیں، مجبور ہیں، آپ جائیں، جا کر ان کے پاس دیکھیں، ان کی حالت کو دیکھیں اور کبھی ان کے لیے کمی بھی کریں، کنسیشن کریں، کسی کو مفت دیں، کوئی دن رکھیں، اللہ آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا جو دنیا کے بڑے بڑے دولت مندوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ ذرا اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی تو کر کے دیکھیں، ان کے قریب تو آئیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے کیسے نوازتا ہے۔ ہمارے ہاں رزق صرف اور صرف دولت کا نام ہے بس، اور باقی چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے، علم کے ساتھ لوگوں میں انسان کی اچھی شہرت، مشہور تو بڑے ہیں، شہرت کے آسمانوں تک پہنچنے والے تو بڑے لوگ ہیں، لیکن ان سے محبت کس بنا پر ہے؟ کوئی کھلاڑی ہے اس وجہ سے وہ مشہور ہے، کوئی دولت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، کوئی اپنے اقتدار کی وجہ سے، تو جب تک اس کے پاس وہ چیز ہے، جب تک وہ کھیلتا ہے تو مشہور ہے، جب تک یہ برسر اقتدار ہے تو یہ مشہور ہے، جب تک اس کے پاس دولت ہے، یہ زندہ ہے تو مشہور ہے۔ لیکن وہ جن کی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، وہ چلے بھی جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، ان کی محبت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں بڑھتی ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے اپنی رحمت عطا کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ یہ کرکٹ کھیل کر مشہور نہیں ہوئے، ان کی شہرت اور ان کی عزت، اس کا باعث ہمارا فضل و کرم ہے، ہم نے ان کو شہرت دی ہے، ان کی محبت ہم نے دلوں میں پیدا کی ہے، ہر زبان پر ان کے لیے تعریف کے کلمات ہم نے جاری کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے شہرت، یہ ہے عزت، جس کو کوئی چھین نہیں سکتا، جس کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اللہ کا رزق ہے، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی چونکہ مجبوری ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس اس کے پاس جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق یا جو اس کا ٹارگٹ ہے ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان فرمائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ سب سے پہلے انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو اس کو مل رہا ہے، جو اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر سے۔ ہمارا کام اسباب اور وسائل کو بروئے کار لانا ہے، آگے ان اسباب اور وسائل کو کامیابی سے ہمکنار کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ بنیاد یہ ہے، اس چیز کو اپنے عقیدے میں شامل کریں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اسباب کے منافی نہیں، کوئی کہے کہ ٹھیک ہے پھر میں تو کام ہی نہیں کرتا، نہیں، اس کے منافی نہیں، کام کریں، نکلیں، محنت کریں، جتنی زیادہ امانت داری کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آئیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے رزق کو وسیع کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ لوگ اگر دو کام کرتے ہیں، دو کام، فرمایا ہم آسمان سے اور زمین سے رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ ایمان اور تقوی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان اور تقوی دو چیزیں یہ اختیار کریں۔ ایمان سب جانتے ہیں، اور ایمان کی تعریف اس سے پہلے تقریباً کسی نہ کسی خطبے میں ہوتی رہتی ہے کہ اس کا تعلق انسان کے عقیدے، فکر، سوچ کے ساتھ، اپنے مائنڈ کو سیٹ کرے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی جس طرح انسان پانی سے
آگ سے اور خطرناک گڑھے سے کسی دشمن سے بچتا ہے، اس طرح برائیوں سے بچنا، برائیوں سے دور رہنا، برائیوں سے اجتناب کرنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ مل کر ایسے بن جائیں نا تو پھر ہم آسمان سے بھی دروازے کھول دیں اور زمین سے بھی کھول دیں۔ اب یہ تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس طرح لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ ایسی جو عمومی اصلاح ہوتی ہے یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، قوم کو ڈیولپ کرنا اور ان کی سوچ کو تبدیل کرنا یہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے۔ اور ہمیں ماضی قریب میں ما سوا سعودی عرب کے کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس وقت سعودی عرب کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے، میں ان حالات کی بات نہیں کرتا۔ جب تبدیلی آئی حکمرانوں کے ذریعے سے، ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جب اس نے اقتدار سنبھالا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اللہ کی کتاب اور نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان ہے، میں تو اپنے ملک کا دستور انہی دو چیزوں کو بناؤں گا۔ اس نے اسلام کو صحیح معنوں میں اوریجنل شکل و صورت میں اس کو نافذ کیا، اور پھر اس نے رب کے حضور دعا کی کہ یا اللہ جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اب ان کو کھلانا پلانا یہ میرا کام نہیں، یہ میرے بس میں نہیں۔ ہمارے ملک میں قحط ہے، قلت ہے، غربت ہے، فقر ہے، اور وہ لوگ مانگنے کے لیے ہندوستان میں آیا کرتے تھے۔ ہمارے باپ دادے وہ بتلاتے ہیں، وہاں سے لوگ آتے تھے اور آ کر مانگتے تھے، حاجیوں سے مانگتے تھے، حاجیوں کو لوٹتے بھی تھے۔ جب اسلام کو نافذ کیا اللہ رب العزت نے اس قوم کو جو اونٹوں کے چرواہے تھے اور جو بدو کہلاتے تھے اور آج بھی بدو کہلاتے ہیں، ان کے اندر بدویانہ روایات آج بھی موجود ہیں، جو ترقی سے اور ان چیزوں سے بالکل نہ آشنا تھے، وہ دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی قوم بن گئی۔ کس بنا پر؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ حکمرانوں نے ملک کو ڈیولپ کیا۔ کس بنیاد پر؟ عقیدے اور عمل کی بنیاد پر، کتاب و سنت کو نافذ کر کے ایک دفعہ ساری قوم کے مائنڈ کو چینج کر کے رکھ دیا۔ ملک عبدالعزیز مسجدیں بھر گئی، لوگوں کی اصلاح ہوئی، ان کا عقیدہ ٹھیک ہوا، اور سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر عمل کرنے والے بن گئے۔ شرک کی جڑ کٹ گئی، وہاں پر بھی بڑے دربار اور مزار تھے، لوگ جا کر پوجا کرتے تھے اور نذرانے پیش کیا کرتے، سب کا صفایا کر دیا، اس نے کہا صرف اللہ کے سامنے جھکو بس۔ پھر اللہ نے آسمانوں سے اور زمین سے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیا۔ یہ تو ہے اجتماعی ایک قوم کی حالت کا تبدیل ہونا۔ یہ تو ہمیں بظاہر ان حالات میں ہمارے ملک میں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ آیت مبارکہ انفرادی طور پر ہر شخص کو مخاطب کر رہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے وہی ہم نے کھانا ہے، وہی پہننا ہے، وہی پینا ہے، اور وہی کچھ کرنا جو لکھا ہوا ہے۔ ایک وقت آتا ہے حدیث میں کہ انسان ابھی زندہ ہے، انسان زندہ ہے، جو کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہوا وہ ختم ہو گیا، تو ملک الموت کے آنے سے پہلے فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ اس نے جو کھانا تھا کھا لیا، اب نہیں کھا سکتے، جو پینا تھا پی لیا، اب نہیں پی سکتے، جو کرنا تھا کر لیا، اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ابھی یہ زندہ ہے، ابھی اس کی روح قبض نہیں ہوئی۔ اس کے بعد دنیا جہان کے سارے ڈاکٹر آ جائے، جو مرضی آ جائے، کوئی اس کو ایک سانس بھی نہیں دلا سکتا، ایک گھونٹ پانی کا نہیں پلا سکتا، ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھلا سکتا۔ کھانا اور پینا وہی ہے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ اگر انفرادی طور پر ہم ایمان کو اپنے دل میں زندہ کریں، ایمان مسلمان کے اندر موجود ہے، لیکن ایسے جس طرح کوئی چنگاری بجھی ہوئی ہو،
رمضان کے مہینے میں یہ چنگاری تھوڑی سی بھڑک اٹھتی ہے، اس کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس ایمان کو یعنی تسلسل کے ساتھ زندہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مردہ نہ ہو جائے، یہ کم نہ ہو جائے۔ ہوتا عموماً یہی ہے کہ رمضان میں جو مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں بعد میں خالی ہو جاتی ہیں، پھر قصور تو ہمارا ہے اس میں۔ اگر ہم اسی طرح تواتر کے ساتھ چلتے رہیں، ایمان کو دل میں جگہ دیں اور اپنے جسم پر اللہ رب العزت کی حدود کا پہرا لگا دیں، جس کو تقوی کہا گیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر تمہارے لیے رزق کے دروازے آسمان اور زمین سے کھول دیں۔ پھر یہ جو قلت اور ذلت ہے جو ہمارے ملک میں، یہ نہ رہے۔ اگر لوگ اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ماحول کو تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ موسموں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں لوگوں نے محنت کی اور اپنی فصلوں پر کتنا خرچ کیا، اور جب فصلیں کاٹنے کی باری آئی اور کچھ لوگوں نے فصل گندم کاٹ لی اور ڈھیر کھلیان پڑے ہوئے تھے، بارشیں آ گئی، آندھیاں چلیں، اور جو پھل تھے وہ بھی کم ہو گئے اور گندم کا بہت سارا حصہ تلف ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر لوگوں کے اندر ایمان صحیح ہو اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، ان بارشوں کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس طرح برسے، بے موسمی برسے۔ پھر تو ہمارے اشاروں سے یہ بارشیں برسیں، یہ ہوائیں ہمارے اشاروں سے چلے، اللہ ان کو ہمارے تابع کر دے۔ وہ قرآن پہ کہتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تم دیکھتے نہیں کہ میں نے آسمان و زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، ایک شخص نے سنا، بادل میں سے آواز سنی کہ جا اسق حدیقۃ فلان، کہ جا فلاں شخص کا جو باغ ہے نا، جا کر اس کو پانی پلا۔ اس نے کہا وہاں سے ایک بدلی ایک ٹکڑا الگ ہوا اور وہ چل دیا۔ جس آدمی نے آواز سنی تھی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ اس نے جا کر دیکھا کہ ایک آدمی آگے اپنی فصل میں کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں کسی ہے، اور جس کو ہم بننا کہتے ہیں، وہ اس طرح زمین کو ہموار کر رہا ہے، اور یہ بارش جا کر ادھر بدلی برستی ہے، اور وہ ادھر پانی لگا رہا ہے، ادھر لگا رہا ہے، ادھر لگا رہا ہے۔ اس نے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جو اپنا نام بتلایا، اس نے کہا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادلوں سے سنا۔ تو کیا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بادلوں کو حکم ہوتا ہے اور تیرا نام لے کر حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جا کر اس کی فصل کو جا کر سیراب کر دو۔ اس نے کہا کہ جو آمدن ہوتی ہے میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، سال کے اخراجات کے لیے، اور ایک حصہ آئندہ فصل پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ غربا، فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اب یہ کام کرتا ہے، آسمان سے بادلوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ جا کر اس کی فصل کو جا کر سیراب کرو۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ بادل اور یہ بارشیں اور یہ موسم، یہ گرمی اور سردی، سب کچھ ہمارے اشاروں کے مطابق چلے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں، اور اللہ ہمیں وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں سے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ۔ لیکن کر کے تو دکھائیں۔ اگر ہم غلط راستوں پر چل کر چاہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ آ جائے، ہو سکتا ہے آ جائے، اور آ جاتا ہے، لیکن اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور جو اطاعت و فرما برداری کے راستوں سے آئے گا اس کا اگر ایک دانہ کوئی چڑیا چگ جاتی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک دانہ بھی کون حفاظت کر رہا ہے مال کی؟ ہمیں تو نہیں پتا۔ لوگ کاشت کر کے گھروں میں آ جاتے ہیں، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، فرمایا بتلاؤ جو تم کاشت کرتے ہو، جب تم بیج ڈالتے ہو تو تم وہاں پر جا کر زمین کے نیچے سے اگاتے ہو؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، تم اگاتے ہو، یا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ہم اگاتے ہیں، ہم اگانے والے ہیں۔
انسان اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت ایک ایک دانے کی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر کسی چڑیا نے جوار کا یا گندم کا یا باجرے کا ایک دانہ بھی اگر اس نے کھایا ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے، اس کا بدلہ اس کو دے گا، اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے اس رب کی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کر لیں، تقوی کو اختیار کر لیں۔ یہ تقوی رزق کو دعوت دیتا ہے، یہ رزق کا باعث ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ وقت لگائیں گے، زیادہ سرمایہ لگائیں گے تو رزق آئے گا۔ ٹھیک ہے، رزق آتا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں اس سب کا حساب و کتاب بھی اتنا ہی سخت ہے۔ حساب و کتاب ہوگا۔ غلط ذرائع سے اگر ہم رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن دوسری طرف فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ ایک کاروبار وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ایک کاروبار وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا، اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ جو التزام کے ساتھ ہمیشہ دن میں مثال کے طور پر 100 دفعہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ فوائد تو بہت سارے ہیں، 3 چیزیں۔ جعل اللہ له من كل هم فرجا، ہر ہم اور غم سے اللہ رب العزت اس شخص کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ومن كل ضيق مخرجا، اور جہاں وہ دیکھتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پھر اپنی مخلوقات کو حکم دیتے ہیں، پھر اس کو رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور یہ وہ رزق ہے جس پر حساب و کتاب نہیں، بلکہ رزق کو استعمال کریں گے اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ، جہاں جہاں اس کو خرچ کریں گے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ رزق بھی ملا اور اجر و ثواب بھی ملا۔ خود کھائیں گے اس پر بھی ثواب، بیوی بچوں کو کھلائیں گے اس پر بھی ثواب، دوست و احباب کو کھلائیں گے اس پر بھی ثواب، رشتہ داروں کو اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس پر بھی ثواب۔ بتائیں دنیا میں کون سی ایسی تجارت ہے کہ انسان جہاں جہاں کوئی چیز خرچ کر رہا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ایسی تجارت ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان کو اس قدر نوازنے والا ہو، اتنا زیادہ دینے والا ہو۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اور صرف مال کو رزق سمجھ لینا یہ صحیح نہیں، یہ کنسپٹ صحیح نہیں ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، بلکہ رزق کی جتنی قسمیں ہیں دیکھنا چاہیے۔ غریب سے غریب آدمی کو بھی اللہ نے وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو بڑے بڑوں کے پاس نہیں ہے، لہذا اس کو جو دیا ہے وہ وہاں سے خرچ کرے، مال سے خرچ کرے، صحت و تندرستی، قوت اور طاقت اور صلاحیت ہے وہ وہاں سے خرچ کرے۔ اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر مال کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے جو جائز ذرائع ہیں ان ذرائع سے حاصل کرے، اور اللہ رب العزت کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کسی کو بھی مایوس نہیں کرے گا۔ جو انسان صحیح راستے پر چلے گا تھرو پراپر چینل جس کو کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ جو مال اور دولت جو ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کو یہ حاصل ہو، باقی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ یہ بھی ہم کو عطا کرے گا، لیکن اس کے لیے جو صحیح راستہ ہے اس راستے سے آپ داخل ہوں، اس راستے سے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو دروازے ہیں وہاں سے ہیں، چور دروازوں سے اور غلط راستوں سے اگر آئیں گے اس میں نقصان اٹھائیں گے، اگر صحیح راستے سے آئیں گے انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائیں گے،
اور جو ہمارے نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی نیتوں کی اصلاح کریں۔ اگر یہ چاہتے ہیں، جیسے ان کی سوچ تھی کہ ہمارا ملک چینج ہو جائے گا، ایک نیا پاکستان بن جائے گا، صرف ووٹ دینے سے نہیں ہو سکتا، اپنے کردار کو تبدیل کریں۔ ووٹ دینے سے آپ نے دیکھ لیا اور زیادہ مہنگائی ہوگی، آپ مصیبت میں پھنس گئے، آپ کی فیسیں بڑھ گئیں، آپ کے مسائل بڑھ گئے۔ آپ کے ووٹ سے چینج کبھی بھی نہیں آ سکتی، آپ کے کردار سے، نیت سے، ایمان سے اور عمل سے، اللہ کے ڈر، پرہیزگاری اور تقوی سے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری سے آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، آپ جوانی میں توبہ کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، در جوانی توبہ کردن شیب پیغمبر، یہ تو بہت بڑا عمل ہے۔ لہذا یہ جو شارٹ کٹ اور غلط راستے ہیں ان کو چھوڑیے، صحیح راستوں کو اپنائیں۔ میرے پاس سینکڑوں مسالے ہیں، میں بیان کر سکتا ہوں نوجوانوں کے، بچوں کی، اللہ نے کیسے کیسے ان کو کامیابیاں عطا فرمائیں، اور جو غلط راستوں پر چلتے رہے وہ غلط راستوں پر ہی رہے، اور اپنی منزل بھی وہ بھول گئے، منزل کھو گئے، کبھی بھی اس کو نہ پا سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو جو صحیح ٹریک ہے آپ اس پر چلیں، محنت کریں، کوشش کریں، اور اپنے دل میں ایمان کو جگہ دیں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، آ کر عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ایمان کو اپنے دل میں جگہ دیں، پھر دیکھیں دنیا کی کوئی طاقت کامیابی کے راستے سے آپ کو روک نہیں سکے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے راستے مسخر کیے ہیں، ہم ان راستوں پر چل کر اللہ کا رزق تلاش کریں، اور پھر انشاءاللہ یہ جو رزق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، یہ دنیا میں اور آخرت میں ہماری کامیابی کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔